افسانہ وجدان، رائٹر نوشین طاہر۔ وہ لکھتے لکھتے تھک گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے کاغذ قلم ایک سائڈ پر رکھا اور ایک نظر ٹیبل پر رکھی ہوئی چائے پر ڈالی جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ پر آ گری اور سونے کی کوشش کرتے ہوئے سوچنے لگی، بس اب اور نہیں لکھوں گی۔ قلم کاغذ سے اب مجھے رخصت حاصل کر لینی چاہیے۔ کیا حاصل ہے دن رات محنت کا، لکھ لکھ کر اوراق سیاہ ہو جاتے ہیں، انگلیاں شل ہو جاتی ہیں، مگر کیا حاصل ایک رائٹر کو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ چند تعریفی تبصرے، کچھ دن کی شہرت، اینڈ کیا ہے ان لکھاریوں کا؟ نہ کوئی حکومتی حوصلہ افزائی، نہ اعزاز۔ بس اب اور نہیں۔ سوچتے سوچتے اس نے آنکھیں موند لی۔ الفاظ اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال الفاظ سے بھاگتے بھاگتے وہ نیند کی وادیوں میں تھی۔ نماز فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ وضو کر کے جائے نماز پر آ بیٹھی۔ نماز کے بعد دعا کو ہاتھ اٹھائے تو بس خاموشی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مانگے۔ وہ جو ہر روز اللہ کے سامنے ہزار دعائیں مانگا کرتی تھی آج خاموش تھی۔ اے اللہ، جو تو چاہتا ہے اس راستے پر چلا دے۔ اے میرے اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ وہ یہ کہہ کر جان نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی اور حسب معمول رائٹنگ ٹیبل کے پاس آ گئی جہاں بیٹھ کر وہ سالوں سے لفظوں کو ترتیب دیا کرتی تھی، افسانے ناول لکھا کرتی تھی۔ اسے لگا آج کاغذ قلم اس کے منتظر ہے، مگر وہ نظریں چراتے ہوئے واپس پلٹی۔ مجھے نہیں چاہیے اب اس قلم کاغذ کا ساتھ، نہیں لکھنا مجھے، اب کبھی نہیں لکھوں گی۔ کیا ملا ہے مجھے آج تک لکھ لکھ کر؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ تبھی اسے لگا ایک ایک لفظ اس کا قلم، اس کا کاغذ کہکا لگا رہا ہے۔ آوازیں اس کو پریشان کرنے لگیں۔ دیا میڈم، تھک گئیں؟ بس اتنی جلدی؟ تم ہم سے، آج تمہیں ان الفاظ کے بدلے شہرت چاہیے، نیم البدل چاہیے۔ ارے پگلی، یہ الفاظ تو خدا کا وجدان ہوتے ہیں، اور خدا کا یہ وجدان ہر ایک پر نہیں اترتا۔ یہ وجدان اپنی مرضی سے کسی خاص انسان پر اترتا ہے۔ اپنی مرضی سے تو ایک پتا نہیں ہل سکتا، تم ایک لفظ بھی کیسے لکھ سکتی ہو؟ خدا کے اتارے ہوئے ہوتے ہیں یہ الفاظ تم پر کہ تم اپنے قلم کے ذریعے لوگوں کی سوچ بدلو، تم لکھو اور کسی کے لیے بھلائی کا راستہ بنو۔ تمہارے الفاظ کسی کی تنہائی دور کر سکیں، کسی کا حوصلہ بن سکیں، کسی کو منزل دکھا سکیں۔ یہ کیا کم اعزاز ہے تمہیں؟ اور کیسا اعزاز چاہیے، کیسی دولت؟ الفاظ کے بدلے جب تم کریڈٹ مانگو گی، پیسہ مانگو گی، پھر تمہارے الفاظ بے اثر ہو جائیں گے، ان کی تاثیر بدل جائے گی۔ جاؤ، ہم بھی نہیں اتریں گے تمہارے قلم کی نوک پر، اب ہم بھی تمہارے ذہن کی سرزمین پر دستک نہیں دیں گے کبھی۔ اسے لگا ایک ایک لفظ چیخ رہا ہے، اس کا قلم بیان کر رہا ہے۔ اتنی سستی قیمت لگائی ہماری دیا تم نے، تم تو لفظوں کی قندیل سے زندگی کو روشن کرنا چاہتی تھی، آج معاوضہ چاہتی ہو۔ دیا، آج تم ہمارا معاوضہ چاہتی ہو۔ دیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اے خدا، مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گئی تھی، جو شہرت کی تلاش میں تھی اور تیری دی ہوئی نعمت سے، تیرے وجدان سے منہ موڑ رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے رائٹنگ ٹیبل کے قریب آ گئی اور اپنے قلم کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا، اور پھر کچھ دیر بعد اس کے اوراق پر الفاظ موتیوں کی طرح بکھرنے لگے۔ اس بار اسے لکھتے ہوئے کوفت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ خوشی ہو رہی تھی۔ اس کی ایک نئی تحریر اوراق پر بکھر رہی تھی، جس کا نام بہت ہی نمایاں لفظوں میں تحریر تھا، وجدان۔